نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وان امرأة اگر کوئی عورت خافت ڈرتی ہو، کس سے؟ من بالہا اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے بارے میں ڈرتی ہو اس کی دو باتوں سے، نشوزن سرکشی سے، بدسلوکی سے، مثلا مار کٹائی کرتا ہے، بد اخلاقی برتتا ہے، زیادتی کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر بہت غصہ کرتا ہے، او اعراضن یا بے رخی کرتا ہے، روٹھ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بولنا چھوڑ دیتا ہے۔ اب عورت کیا کرے؟ کب تک نبھائے؟ کب تک ڈانٹ کھائے؟ کب تک بے رخی برداشت کرے؟ کہاں جائے؟ ایسی عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہاں آپ قرآن کا یہ انداز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو صرف قانون نہیں دینا چاہتے، انسانوں کے اندر کی اصلاح چاہتے ہیں۔ صرف معاشرے کے ایک حصے کو ہی نہیں نوازنا چاہتے، سب کا بھلا چاہتے ہیں، سب کا فائدہ۔ اور معاشرے کے کمزور طبقات کے حقوق دیے بغیر عورتوں کو بھی ان کا حق صحیح طور پر نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ معاشرے کے مختلف افراد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی انسانی معاشرے کو جیسے ایک جسم سے تعبیر کیا گیا۔ اب آپ یہ کہیں کہ میں اپنے سر کا تو حق روز دوں گی لیکن اپنے پاؤں کا نہیں دوں گی، یا دائیں ہاتھ کا تو دوں گی اور بائیں کا نہیں دوں گی، تو ایسے میں کچھ بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جب آپ اپنی بھلائی چاہتے ہیں تو ہیڈ ٹو ٹو پورے جسم کی بھلائی آپ کو سوچنی ہوگی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جیسے امن و امان کو خلل ہے، تو اگر ہم کسی ایک خاص خطے میں امن قائم رکھنا چاہتے ہیں اور باقیوں کو اگنور کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ امن قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ہم معاشرے کے کچھ افراد کو تو حق دینا چاہتے ہیں اور باقیوں کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں تو ایسا معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتا۔ ایک خاندان کے اندر ایک شخص کو تو حق مل رہا ہے اور دوسرا محروم ہے تو اس خاندان میں کبھی خوشیاں نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی کپل میں اگر صرف مرد کو حقوق مل رہے ہیں اور عورت محروم ہے تو ان دونوں کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے۔ اس میں ہوتا ہے کہ عموماً جو طاقتور ہے وہ تو اپنا حق چھین کے بھی لے جاتا ہے، لیکن کمزور کو دلوایا جاتا ہے۔ اور اگر ہم بطور عام قرآن کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کمزوروں کے حقوق کا خاص طور پر لحاظ رکھنے کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے قبل جو آخری باتیں فرما رہے تھے ان میں سے ایک تلقین کیا تھی کہ عورتوں اور غلاموں کے بارے میں خاص طور پر اللہ سے ڈرنا۔ کیا آپ کو اندیشہ تھا کہ ان کے حقوق مارے جائیں گے، کہ معاشرے کا ایک کمزور حصہ ہے؟ انسانی معاشرے میں کبھی حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی اسی طرح اونچ نیچ کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ کبھی ایک فریق خوش ہے تو دوسرا ناراض ہے، کبھی دوسرا خوش ہے تو پہلا ناراض ہے، کبھی ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور دوسرا غافل ہے، اور کبھی وائس ورثہ۔ دونوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ انسان صرف گوشت، ہڈی اور خون سے بنا ہوا نہیں، انسان کے اندر لطیف احساسات اور جذبات بھی ہیں جو مختلف اوقات میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ تمام جذبات کا مرکز دل ہے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کا معنی ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا۔ انسان کا دل الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے، اور یہ تمام انسانوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دیکھیں اپنے بچپن کو تو اس وقت آپ کی پسند کچھ اور تھی۔ ایک بچہ دنیا میں سب سے زیادہ اپنی ماں کو چاہتا ہے،
اس کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتا ہے ہر خوشی اور غم کے وقت. لیکن آپ نے دیکھا کہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایج میں آتے ہیں، تو ماں باپ کا رول ان کے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے. اب ان کے دوست اور معاشرہ ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. پھر وہ عمر گزرتی ہے، شادی ہوتی ہے، پھر خاندان اہم ہونے لگتا ہے. شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن محسوس کرتے ہیں. جب بچے ہو جاتے ہیں تو ان کی پرائرٹی پھر اپنی ذات سے زیادہ ان کے بچے ہو جاتے ہیں. پھر جب انسان بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہے پھر اس کی پرائرٹیز بدل جاتی. زندگی کے مختلف حصوں میں انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے. یہ ایک بالکل نیچرل سی چیز ہے، اور بدلتے حالات، بدلتے اوقات، بدلتی سوچوں کو اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. شوہر اور بیوی کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار نہیں رہ سکتے، اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن چونکہ اسلام اس تعلق کو محض لذت یا شہوت کی بنیاد پر قائم نہیں کرتا، نکاح کی بنیاد پر قائم کرتا ہے. دونوں کو ذمہ داریاں بھی دیتا ہے، حقوق بھی دیتا ہے. اسلام میں شادی کا تصور یہ نہیں کہ جب تک اٹریکشن ہے اکٹھے رہو، جب ختم ہو جائے تو الگ ہو جاؤ. نہیں، کیونکہ بنیاد صرف اٹریکشن نہیں، بنیاد ایک نئے خاندان اور انسانیت کی تعمیر ہے. اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، جو وقت گزرتا ہے ہوتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے لگتے ہیں. اس لیے شوہر اور بیوی کے درمیان جب اختلافات ہوں، تلخ دن آئیں، تو حل یہ نہیں بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ جائیں، ایک دوسرے کو کاٹ دیں، ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں. نہیں، بلکہ سخت سے سخت مرحلوں پر بھی ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. پیچھے سورۃ النساء میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو. تو یہ نہیں کہا کہ ان کو کاٹ کے پھینک دو، طلاق دے کے کک آؤٹ کر دو، گھر سے نکال دو. نہیں، کیا فرمایا؟ فعظوہن، انہیں سمجھاؤ. اور بعض کون سی نصیحت ہوتی ہے؟ جو دل میں اتر جائے پوری خیر خواہی کے ساتھ. نہ سمجھے تو کیا کرو؟ ان کو اگنور کرو، بے رخی تھوڑی اختیار کرو، شاید اب پلٹ آئیں، اصلاح ہو جائے. اسی طرح یہاں اب یہ بتایا گیا کہ اگر ایک عورت اپنے شوہر کی بے رخی سے، بدسلوکی سے ڈرتی ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا وہ بھی گھر چھوڑ کے چلی جائے، معصوم بچوں کو چھوڑ دے، اپنا حق لیتے لیتے دوسرے لوگوں کے حقوق ختم کر دے؟ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ وہ اس سے طلاق لے لے. اگرچہ خلا کا راستہ رکھا، لیکن پھر بھی معاشرے کی مجموعی بہتری کے لیے یہاں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی حقوق کی کمی بیشی کر کے آپس میں کوئی راضی نامہ ہی رکھیں. کیونکہ عورت دوسری آپشن سوچے، اگر وہ طلاق لے لیتی ہے تو اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ ایک چھوٹے مسئلے کے حل کے لیے ایک بڑے مسئلے میں گرفتار ہو جائے گی. تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہوتی کہ چھوٹے مسئلے کے حل سے بڑے مسئلے کھڑے کر لیں آپ، یا ناقابل حل مسائل شروع کر دیں آپ. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمیں کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے گالی دے ڈالتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ وہ دوسرا 2 دیتا ہے، آپ اسے 1 لگاتے ہیں، وہ 2 مارتا ہے آپ کو، اور نتیجہ کہاں جا پہنچتا ہے. تو بہتر نہیں تھا وہ جو پہلے چھوٹی سی بات ہے اسے سب کڑوا گھونٹ پی جاتے، صبر کر لیتے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. کسی سے چھوٹی سی تکلیف پہنچی، آپ نے غصے میں بڑا شدید ری ایکشن ظاہر کیا، اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، دل میں کڑتے رہتے ہیں، ایک ماحول پلوٹ ہو گیا. کیا پایا آپ نے؟ لیکن اگر آپ اس موقع پہ ضبط کر جاتے، صبر کر جاتے، نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ شخص جس نے آپ پہ زیادتی کی وہ بھی شرمندہ ہوتا، اور شاید وہ خود معافی مانگ لیتا، میرا قصور تھا، میری زیادتی تھی. لیکن عموماً ہم ایسے مواقع پر کیا کرتے ہیں؟ جواباً شدید ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں. وہ وقتی طور پر تو شدید ری ایکشن ہم نے کر لیا، پایا کیا؟ انسان دیکھے حاصل کیا ہوا، ہم پاتے نہیں، پھر کھو دیتے ہیں. تو ایسی تمام خواتین جو اپنے شوہروں کے ہاتھوں تنگ ہوں، ان کا یہاں حل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑے سے صبر سے کام لے لیں، تھوڑے سے اپنے حقوق کو جانے دیں. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا. اس کا حل صرف یہ نہیں کہ آپ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں یا جواباً شوہر کو پیٹنے لگے. وہ تو گھر نہ ہو جائے گا، ایک کشتی خانہ ہو جائے گا، ایک دنگل ہو جائے گا. دنگل بنانا چاہو تو بنائیں. اسی لیے وہ جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کہ
مرد مار سکتا تو عورت کیوں نہیں مار سکتی؟ عورت کو اللہ نے مارنے سے روک کر اس دنگل کو ختم کیا، ورنہ باکسنگ شروع ہو جاتی گھر میں تو گھر گھر نہ رہتا۔ تو یہاں پر کسی بھی نزاع کے موقع پر، جھگڑے کے موقع پر، فساد کے موقع پر، بد اخلاقی کے موقع پر، بدسلوکی کے موقع پر جب ایک شخص زیادتی کر رہا ہو تو جواب میں تھوڑے سے دھیمے ہونے میں آپ کی کوئی بے عزتی نہیں۔ لوگ سمجھتے تھے ہماری بے عزتی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، تواضع اختیار کر لی، اللہ اس کو بلندی دے گا، اللہ اس کو بڑا کر دے گا، وہ چھوٹا نہیں رہتا۔ ایک دانہ گندم کا ایک دانہ ہوتا ہے، جب وہ مٹی میں ملتا ہے تو اس سے 700 دانے بنتے ہیں۔ اگر وہ اکڑا رہے اور کہ میں مٹی میں نہیں جاتا، میری اس میں ذلت ہے، میں شیشے کی بوتل میں رہنا چاہتا ہوں، 100 سال بھی شیشے کی بوتل میں رہے تو کھایا جائے گا اندر سے، اوپر سے خالی خول کھڑا رہے گا، اندر سے کھا لیا جائے گا، اور اس سے 700 کبھی نہیں بنیں گے۔ تو جو لوگ زندگی میں تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اپنی انا کے خول میں رہتے ہیں کہ جی ہم بڑی شے ہیں، وہ کچھ نہیں پاتے۔ تھوڑا جھک جانا، تھوڑا عاجزی اختیار کرنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر دور میں معاشرے کے اندر یہ مسئلہ باقی رہا ہے، بہت سی عورتوں کو ایسے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے کیونکہ مرد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ایک اپر ہینڈ رکھ دیا، ایک برتری کا احساس رکھ دیا۔ جسمانی طور پر بھی مرد طاقتور ہوتا ہے کیونکہ اس کے کام جو اس سے ایسے اللہ نے لینے تھے۔ اس کے برعکس عورت چونکہ ماں ہے، اس کے اندر لطیف جذبات ہیں، احساسات ہیں، شفقت ہے، محبت ہے، ممتا ہے، نازک احساسات ہے، کیونکہ ماں بننے کے لیے یہ سب کچھ بہت ضروری تھا، یہ شفقت، یہ کیئر، یہ لو، یہ سب کچھ۔ اب ایک کی فطرت کچھ ہے، ایک کی نرم ہے، دوسرے کی سخت ہے، اور دونوں کا جوڑ ہے۔ اب ہو تو کیا ہو، کیا کیا جائے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ وہ خلا لے لے، یہ نہیں کہا گیا وہ طلاق کا مطالبہ شروع کر دے، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ بھی روٹ کر گھر چھوڑ کے بچوں کو چھوڑ کے چلی جائے، آزاد ہو جائے، یا یہ کہ کسی اور آدمی سے دل لگا لے، یا وہ بھی سرکشی اور بدتمیزی شروع کر دے۔ یہ حل نہیں بتائے گئے۔ کیا کہا گیا؟ فلا جناح علیہما، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، دونوں کو سمجھایا گیا ان یصلحا بینہما، کہ آپس میں صلح کر لیں۔